صلاۃ التسبیح جو ہے اس کی بڑی برکات ہے۔ صلاۃ التسبیح پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ میرے مرشد شیخ الوظائف حضرت اقدس حکیم طارق محمود چغتائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب صلاۃ التسبیح کے کرشمات میں بھی لکھا ہے، اور ان کے بیان میں بھی یہ ہے۔ فرمایا بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک بندے کا فون آیا، اور اس بندے نے کہا کہ میں جیل سے بات کر رہا ہوں، اور جیل کے واش روم سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ موبائل استعمال کرنے کی سخت پابندی ہے۔ میں نے ایک خفیہ طریقے سے موبائل لیا اور آپ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو حضرت میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس جیل کے اندر قید ہوں، اور میرے گناہ ہے جس گناہ کی بدولت مجھے قید کیا گیا ہے۔ اب میں نے اس گناہ سے توبہ بھی کر لی ہے، اب میں اس جیل سے اس قید سے خلاصی چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے کوئی عمل بتائے کہ میری جان چھوٹ جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا تو صلاۃ التسبیح پڑھ، سارا دن پڑھ، جتنا دن میں جتنی دفعہ پڑھ سکتا ہے پڑھ، رات کو اٹھ کے پڑھ، پر بس تیرا وظیفہ یہ ہے کہ تو نے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا اس بندے نے پڑھنی شروع کی، اس کو یقین تھا، پریشان تھا، اس نے اس عمل کو دل اور جان سے کیا۔ فرمایا بہت عرصے بعد مجھے ایک آدمی ملنے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ بھئی میں تو آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ کہا میں نے آپ کو فون کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا مجھے تو فون بہت سارے آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے جیل سے آپ کو فون کیا تھا، اور میرا یہ مسئلہ تھا، آپ نے مجھے صلاۃ التسبیح کی نماز بتائی تھی، میں نے صلاۃ التسبیح کو پڑھنا شروع کیا۔ پھر اس نے اپنا جو تجربہ بیان کیا، اس نے کہا میں نے دن رات اس نماز کو پڑھا، بہت زیادہ پڑھا، بس دن کو ٹائم ملا تو پڑھا، رات کو ٹائم ملا تو پڑھتا، جیل میں اور کوئی کام تو تھا نہیں، بس عبادت کرنا، نماز پڑھنا، بس میں نے صلاۃ التسبیح سے دوستی لگا لی۔ فرمایا کہ کچھ ہی عرصے بعد ہمارے اسی قید خانے میں ایک نوجوان کو لایا گیا، اس نوجوان کی اور میری دوستی ہو گئی۔ وہ نوجوان ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا، اس سے جب میری دوستی ہوئی، دوستی بہت پکی ہو گئی، تو کچھ ہی دنوں بعد اس کو رہائی مل گئی، کیونکہ ہمارے ملک کا جیسا حال ہے تو اس کو رہائی مل گئی، باپ اس کا پیسوں والا تھا۔ تو جب اس کو رہائی ملی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اس جیل کے اندر ایک قیدی ہے، اس کے اتنے پیسے ہیں، وہ بیچارہ غریب ہے، وہ دے نہیں سکتا ہے، اگر ہم اس کی جگہ پہ اتنے پیسے دے دیں گے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کو رہائی مل جائے گی۔ فرمایا انہوں نے پیسے دے دیے میرے جگہ پہ، جو بھی جرمانہ تھا میرے اوپر وہ جرمانہ انہوں نے ادا کیا، اور کہا کہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب مجھے قید سے خلاصی کا پروانہ ملا تو میں اس وقت بھی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا تھا، اور جب میرے نام کی آواز لگی تو میں صلاۃ التسبیح میں تھا، اور بار بار جب آواز لگی انہوں نے کہا بھائی وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا جب میں نماز پڑھ کے میں نے سلام پھیرا تو اس وقت مجھے پروانہ دیا گیا، اور ساری قیدی مجھے کہنے لگے بتا تو کرتا کیا، تو نے کیا کیا کہ تیرے ایک دم جیسے خلاصی ہو گئی؟ میں نے کہا بھائی لوگو، میں نے تو صلاۃ التسبیح سے دوستی لگائی تھی، میں صلاۃ التسبیح کی برکت سے آج اس جیل سے آزاد ہو کے جا رہا ہوں، اور تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ صلاۃ التسبیح سے دوستی لگاؤ تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اور نہ بیسوں واقعات صلاۃ التسبیح بھی ہے۔ میرے آپ لوگوں سے عرض ہے، یقین جانیے ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی اقرار الحسن کی، جیل کے قیدیوں کی، جو وہاں خواتین تھیں، مجھے اتنا میرا دل دکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو عمل ہے، یہ جو میری ویڈیو ہے، یہ صلاۃ التسبیح کا جو واقعہ ہے، یہ آپ ہر جیل کے قیدی تک پہنچا دیں، جتنا آپ لوگوں سے ہو سکے۔ پتہ نہیں کتنے بے گناہ تڑپ رہے ہوں گے ان جیلوں میں، ان تھانوں میں، آپ ان کو اللہ کا یہ نام دیں گے، ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ان کی دلوں سے دعائیں نکلے گی۔ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں، اگر آپ ایک درد دل رکھنے والے مسلمان ہیں، تو پھر آپ نے میری ان باتوں کو، میری اس ویڈیو کو جو ہے وہ ضرور آگے پہنچانا، یہاں تک کہ یہ جیل کے تمام قیدیوں تک پہنچ جائے، اور جتنے بے گناہ قید ہے وہ ان کو رہائی مل جائے۔ اور جو گناہ ہے، جو مجرم ہے، اگر مجرم بھی اس کو عمل کو کرے گا، اللہ اس کے دل کو صاف کر دے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آخر وہ بھی جرم سے توبہ کر جائے گا، تو دونوں میں ہمیں فائدہ ہے۔ اگر بے گناہ ہے اس کو رہائی مل جائے گی، اگر جرم والا ہے وہ نیک اعمال کی طرف آ جائے گا، اور ہمارا ملک ایک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہمارے ملک کے اندر جتنے جرم اور جرائم اور جتنے مجرم کم ہوں گے، جتنے مجرم توبہ طائب ہوں گے،
اتنے ہی ہمارے ملک کے اندر امن آئے گا۔ تو دونوں صورتوں میں ہمارے لیے خیر ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے اور بار بار گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو کم سے کم زیادہ سے زیادہ اس کو جتنا ہو سکے اس کو آگے شیئر کریں، جتنا بھی آپ لوگوں تک اس کو پہنچا سکتے۔ پتہ نہیں کتنے مجبور الحال تڑپ رہے ہوں گے اور وہ سمجھتے کہ سارے مسئلے پیسوں سے حل ہوتے ہوں گے، لیکن آج ان کو پتہ چلے گا نہیں، ہمارے مسائل صلاۃ و تسبیح سے بھی حل ہو سکتے ہیں، ہمارے مسائل نماز سے بھی حل ہو سکتے ہیں، ہمارے مسائل اللہ کے آگے گڑ گڑانے سے بھی حل ہو سکتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے اور صلاۃ و تسبیح وہ بھی پڑھنے لگ جائیں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔